بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حج پریزنٹیشن پارٹ 1 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کوشش ہوگی کہ مختصراً جو عام سوالات ہیں میں ان کو کور کروں۔ جو اہم سوال ہے وہ میقات کے متعلق ہے۔ حجاج کے لیے میقات کون سا ہے؟ ذوالحلیفہ ان حاجیوں کے لیے ہے جو مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، یا لم جو ہے وہ ان پاکستانی حجاج کے لیے جو سمندر کے ذریعے جاتے ہیں، اور قرن المنازل جو ہے ان حجاج کے لیے ہے جو بائی ایئر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کون سا میقات جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے، تو یہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے۔ پلگرم جو ہے وہ اویلڈ روڈ ٹو مکہ فیسلٹی کے ناٹ گو تھرو انڈر دا پروسیس آف امیگریشن۔ جن حجاج کو روڈ ٹو مکہ فیسلٹی جنہوں نے اویل کیے وہ امیگریشن پروسیس سے نہیں گزریں گے، ان کا پروسیس یہاں پاکستان سے ہی ہو جائے گا، باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اور اپنا لگیج جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے۔ یہ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے۔ فارمیلٹیز کے لیے 4 کاپیاں پاسپورٹ، ویزا، پکچر ان کی ضرورت پڑے گی ڈپارچر کے ٹائم۔ اوریجنل اپنے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ بھی 4 سیٹ کروا کے حجاج کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ کتنی کاپیاں حجاج کو چاہیے اور کس تعداد میں، تو یہ 4 کاپیاں ایچ کی ہوں گی۔ سعی کس کو کہتے ہیں؟ واکنگ اینڈ رننگ بٹوین صفا اینڈ مروہ 7 ٹائم از کالڈ سعی۔ یہ صحیح لفظ جو ہے سعی ہے۔ 7 مرتبہ صفا مروہ کے 2 پہاڑیوں کے درمیان واک کرنا اور جو سبز گنبز ہیں ان کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وقوف عرفہ کو مس کر دیتا ہے، if any person skip وقوف عرفہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دم دے گا یا کیا ہوگا، لیکن اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ کوسچن آئے گا تو اس پہ دم ہوگا، حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ جو حج از ناٹ پرفارمڈ، وہ ایم سی کیو کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ یہ بھی ایم سی کیو بنتا ہے کہ پاک حج ایپ میں کون سی چیزیں ہیں؟ تو پاک حج ایپ میں ٹریکنگ حاجی، اس کے ساتھ حاجی کا ٹریک کیا جا سکتا ہے جو گم ہو گیا ہے، اور کمپلین بھی کی جا سکتی ہے مینجمنٹ کے لیے اور گائیڈنس کے لیے بھی، اور حج بک لیٹ بھی اس میں موجود ہے۔ پاک حج ایپ میں ان چیزوں کی سہولت موجود ہیں۔ اس کا بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ پاک حج ایپ میں کون سی چیزیں یا کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اسی طرح پاک حج ایپ کو کیسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو لاگ ان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو پاک حج میں سب سے پہلے اپنا CNIC نمبر ڈالیں گے اور اپلیکیشن نمبر ڈالیں گے تو وہ لاگ ان ہو جائے گی۔ یہ مین چیز ہے جو حجاج جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھانا بھی چاہیے جن کو یہ چیز آتی ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے CNIC نمبر اور اپلیکیشن نمبر ڈالنا ضروری ہے، اس کے بغیر لاگ ان نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ کون سی چیزیں اسپیشلی مرد اور عورت کو دی جاتی ہیں؟ تو سم، بیلٹ فار مین اینڈ اسکارف فار وومین۔ دوپٹہ جو ہے عورت کے لیے اور بیلٹ جو ہے نا مرد کے لیے اسپیشلی وہ دی جاتی ہیں۔ یہ کوسچن ایم سی کیو بن سکتا ہے جو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے۔ یہ شارٹ فارم بھی آ سکتا ہے۔ ایم سی او کس کو کہا جاتا ہے؟ ایم سی او کس چیز کا شارٹ فارم ہے؟ یہ ہے ایم سی او اسٹینڈس فار مشن کنٹرول آفس۔ اس طرح کے پہلے لیکچر میں بھی کچھ میں نے ایبریویشن دیے ہیں۔ اور یہ کہ اے او ٹی ایک ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ یہ حجاج کو دیا جا سکتا ہے، تو اے او ٹی ول بی پرووائڈیڈ ٹو حجاج۔ یہ پاک حج کے بارے میں معلومات کے بارے میں ایم سی کیوز کافی زیادہ بن سکتے ہیں کہ اس میں کون سی فیسلٹیز ہیں۔ تو اس میں پلگرم اینڈ گروپ انفارمیشن ہوگی، حج ٹریننگ ہوگی، اس میں ویکسینیشن کی معلومات ہوگی، ڈپارچر کی معلومات ہوگی، ارائیول آف فلائٹ کی معلومات ہوگی، مکتب انفارمیشن ہوگی، اکوموڈیشن ان مکہ اینڈ مدینہ، مکہ اور مدینہ میں رہائش کے متعلق بھی معلومات ہوتی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پاک حج اپلیکیشن میں ہوں گی، جس کو بک لیٹ بھی ہوگا۔ حاجی جہاں پہ بھی کوئی اگر پڑھا لکھا حاجی ہے اس کو کوئی پریشانی بنتی ہے تو وہ وہاں پہ بھی جو ہے دیکھ سکتا ہے، ورنہ جو ناظم ہوں گے یا معاونین ہوں گے یا معلمین ہوں گے وہ ان کو سمجھائیں گے۔ تو آج کے درس میں نے کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں کور ہو جائیں۔ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں بھی جو اہم کوسچن میں ان کو احاطہ کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔